بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء أما بعد فقد قال مولانا العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس صلاة 51 وزيارة 40 والتخطم في اليمين وتعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان مکرم اور برادران عزیز، جناب امام عسکری علیہ السلام اپنی ایک مشہور و معروف حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی علامتیں 5 ہیں. مفادی نے بھی اس حدیث کو لکھا اور جگہوں پر بھی حدیث موجود ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں. علامت اور نشانی وہ ہوا کرتی ہے جو کسی انسان کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کسی چیز کو ایک مرتبہ انجام دے تو اس کو علامت یا نشانی نہیں کہا جاتا، بلکہ علامت اور نشانی وہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہا کرتی ہے. ان 5 علامتوں میں 5 نشانیوں میں پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں صلاۃ 51 یعنی 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز ہے، جس میں سے 17 رکعت واجب نمازیں ہیں اور 34 رکعت مستحب نمازیں ہیں نماز شب کے ساتھ. یہ پہلی علامت ہے مومن کی، جسے امام عسکری علیہ السلام نے بیان کیا. اور دوسری علامت آپ فرماتے زیارت 40 روز 40 امام حسین کی زیارت ہے. والتخطم فی الیمین داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہے جس کو امام ارشاد فرماتے ہیں وتعفیر الجبین خاک پر سجدہ کرنا ہے، یہ مومن کی علامت ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، بلند پڑھنا ہے. یہ 5 علامتیں ہیں جس کو امام نے بیان کیا اور حدیث کو مختلف علماء نے اس کو نقل کیا. اور آج ہم اس حدیث کی ایک علامت کے دن میں موجود ہے جس کو روز 40 کہا جاتا ہے. خوش نصیب ان لوگوں کا جو آج سرزمین کربلا پر ہے. کروڑوں لوگ فرزند زہرا کے گرد آج طواف کر رہے ہیں. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج زمین کربلا پر دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. چاروں طرف سے بڑھنے والے لوگ، چاروں طرف سے آنے والے لوگ ایک اس غریب کے غصے کے لیے جسے کربلا کے میدان میں رلا کے مارا گیا آج جمع ہے. یقیناً اس ماں کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اس ماں کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا جس نے اپنے لال کو جلدی زمین پر دوڑتا ہوا دیکھا تھا، جس نے اپنے لال کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہ اس بات کو پوچھا کرتی تھی بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے کا نہیں میں نہیں ہوں گا، علی ہوں گے کا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے، میں ہوں گی تم بھی نہیں ہوگی، حسن ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے. اے بابا کہ میرے لال پر روئے رکھو، اے بابا پہ میرے لال پر کون گریا کرے گا. نہ گھبرا میری بیٹی، خدا کے بعد دیگر قوم کو پیدا کرتا رہے گا. اس کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس کے بزرگ کربلا کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، اس کی خواتین کربلا کی خواتین پر گریا کریں گی. عزیزو آج 40واں ہے حسین ابن علی کا، 40 دن ہو گئے حسین ابن علی کے شہید ہوئے. نہیں معلوم
اس 40ویں کو اہل حرم نے کیسے منایا، کس طریقے سے جناب زینب نے بھائی کے 40ویں کا اہتمام کیا، کس طریقے سے اہل حرم نے ان کے 40ویں کو منایا۔ لیکن ہاں آج ہم کربلا نہیں پہنچ سکے، یہ حقیقت ہے، ہماری کوتاہی کہا جائے یا مصلحت کہا جائے جو بھی ہو، ہم کربلا نہ جا سکے، لیکن جس جگہ موجود ہے اسی جگہ سے کربلا کا رخ کر کے فرزند رسول کو سلام، اس امید کے ساتھ کہ اے سرزمین کربلا پر سونے والے، اے امام حسین، آپ کے لیے زمینوں کی قید نہیں ہے، آپ کے لیے نزدیک و دور کا مسئلہ نہیں ہے، ہم غریبوں کا سلام یہاں سے قبول کر دو آقا، ہم غریبوں کے سلام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر دو مولا۔ آج ہم اس دور سرزمین سے امام حرم امام حسین کے حرم کی طرف اشارہ کر کے زیارت اربعین پڑھیں گے۔ زیارت اربعین اصل میں زیارت کے معنی ہے حاضر ہونا، توجہ کریں، زیارت کے معنی ہے حاضر ہونا، زیارت کے معنی کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، کچھ پہنچ کے پڑھنے والا منزل ہے، لیکن زیارت کے معنی حضور ہے، حضور الزائر عند المزور، زائر کا حاضر ہونا مزور کے نزدیک، اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے نزدیک پہنچ جانا مقصد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے پہنچے ہوں، وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کربلا میں موجود ہیں۔ لیکن اگر آج ہم جسمانی اعتبار سے نہیں پہنچ سکے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو حسین تک پہنچا سکتے ہیں، ہماری فکر میں حسین ہو، ہماری روح میں حسین ہو، ہماری نیت میں حسین ہو، ہمارے وجود میں حسین ہو، محسوس کریں کہ ہم حسین ابن علی کے سامنے موجود ہیں، اس زیارت کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس زیارت کا فقرہ یہ ہے کہ بَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ کہ پروردگار یہ تیرا وہ بندہ تھا جس نے اپنے خون جگر کو بہا دیا صرف اس لیے کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، تیرے بندوں کو گمراہی سے نکال سکے۔ یہ معنی جملہ ہے، امام حسین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم دینی اعتبار سے اپنی جہالت کو دور کریں گے، ہم دینی اعتبار سے اپنی گمراہی کو دور کریں گے، جتنی قوی یہ نیت ہوگی اتنا حسین ابن علی سے ہم قریب ہوگی، جتنی قوی نیت کے ساتھ زیارت کو پڑھ رہے ہوں گے اتنا حسین ابن علی سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اے میرے مولا، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم دینی جہالت کو اور دینی گمراہی کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ فرزند رسول اس ارادے کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مدد کریں۔ ابھی آپ زیارت پڑھیں گے، زیارت کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا ہمارا آپ پر سلام ہو۔ لیکن کوئی بھی سلام آج سلام نہیں ہے امام حسین کے لیے۔ جتنے بھی سلام کیے جا رہے ہیں وہ زیارت وارثہ کی صورت میں ہو، زیارت عاشورہ کی صورت میں ہو، زیارت اربعین کی صورت میں ہو، کہ کوئی سلام سلام نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سلام نہیں بلکہ جواب سلام ہے۔ یہ سلام نہیں ہے بلکہ جواب سلام ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ دو طرح سے، یا سکینہ سے کہا ہے یا سید سجاد سے کہا ہے، اے میرے لال جب چھوڑ کے وطن جانا تو ہمارے شیروں تو ہمارا سلام ہوتے، اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں۔ کربلا کے میدان سے کسی غریب نے سلام کیا تھا، 1400 برس سے ہرانے والے اپنے آپ کو اس سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے اس سلام میں اور آج کے جواب میں۔ جب انہوں نے سلام کیا تھا، جب ہم جواب دے رہے ہیں، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ آج ہم بھوکے نہیں ہیں، آج ہم پیاسے نہیں ہیں، ہم نے عزیزوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، ہم غربت میں اس طریقے سے نہیں ہیں، ہمارے بدن پر سر موجود ہے، ہمارا بدن زخمی نہیں ہے، لیکن کل جب حسین نے سلام کیا تھا، 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں، جب سلام کیا ہے تو بدن پر سر نہیں ہے۔ جو یہ شام غریبہ یا 11 محرم کا سلام ہے، یہ جب بدن پہ سر نہیں ہے، حسین آواز دے گا میرا سلام کہنا، آپ دور سے بیٹھ کے آواز دے، اے کربلا میں سونے والے ہمارا سلام قبول کر لو۔
سلسلے میں کچھ شام کی تقریر میں عرض کروں گا. یہ کارواں رہا کر دیا گیا, اس کارواں کو قید سے آزاد کر دیا گیا. وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے, ہم کو چھوڑ دیا گیا. اجازت ملی ہے کہ یہاں رہے یا مدینے جائے. اے میرے لال چلوں گی مدینے, لیکن کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے, اپنے بھیا کا ماتم تو کر لے, اپنے بھائی کو جی بھر کے رو تو لے. اب تک جب زینب نے بھیا کا ماتم کیا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی درنا لگا رہا تھا. آج کم از کم سکون سے زینب ماتم تو کر لے بھائی کا. ایک مکان خالی کیا گیا. شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے پرسہ دینے کے لیے آئی, بی بی پرسہ لینے کے لیے بیٹھی. کربلا کے مسائب پڑھتی جا رہی ہے, لوگ گریا کرتے جا رہے ہیں. اے سید سجاد, ان سے کہو ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دے. وہ دو جملے میں اجتماع ہو گئی, ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دے. اسباب واپس ہونے لگا, سامان آنے لگا. سب سے آگے آگے ابوالفضل عباس کا عالم ہے. بیویوں کی نظر پڑی, عباس ہم کربلا واپس جا رہے ہیں, عباس ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں. عباس ایک سامان کی کٹوری لا کر کے رکھی گئی, اسے کھولا گیا. کچھ چادریں ہیں. بھابی رواب یہ تمہاری چادر, ام فروا یہ تمہاری چادر, رقیہ یہ تمہاری چادر. ایک ایک کو زینب دے لی, ایک چھوٹی سی چادر نکلی. ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی. شہزادی نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. ایک ایک بیوی نے اپنے تبرکات لے لیے. قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا. باہر محفلیں بٹھائی گئی ہیں. جناب زینب گھر سے باہر آئی. اب جو نظر پڑی, محفلوں پر رنگ برنگے پردے پڑے ہوئے ہیں. شہزادی واپس ہو گئی. کہتی ہے کہ اجعلوها سودا حتى يعلم الناس انا في مصیبت وعزائم بقتل اولاد زہرا علیہ السلام. ان محفلوں کے پردوں کو سیاہ کر دو تاکہ دنیا جان تو لے کہ ہم اولاد زہرا کے قتل میں سوگوار ہیں. پردوں کو بدلا گیا, سارے پردے سیاہ کیے گئے. بیویاں پھر باہر آئیں. اے عزیزو, آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں, وہی یاد آ رہا ہے جو زینب کو یاد آیا. ایک دن یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا. مدینہ قافلے کے دو سفر ہیں, دو راہیں ہیں. ایک مدینے سے شام اور ایک شام سے مدینہ. قافلہ مدینے سے چلا, مدینے سے سفر شروع ہوا, شام کے زندان میں آ کے ختم ہو گیا, اور اب دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے. تو شام سے مدینے کے لیے ہے. جیسے محفلوں کو اپنے سامنے دیکھا, کربلا کا رخ کیا. اے میرے غیرتدار بھائی, اس شام سے لے کر کے آئے تھے, آؤ دیکھو آج ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بیویاں محفلوں پر سوار ہوئی. قافلہ چلا مدینہ شام سے. ابھی کچھ دور قافلہ گیا تھا, چند قدم چلے تھے لوگ. جناب زینب نے آواز دی, اونٹ کو بٹھاؤ, ہمیں اترنا ہے محفل سے. اونٹ کو بٹھایا گیا. اب کیا ہو گیا, سارے اونٹ بٹھائے گئے. جناب زینب محفل سے اتری, ایک خرابے کی طرف چلی, اس زندان کی طرف چلی جہاں تھی. زندان میں آئی, جو عورتیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہے پیچھے پیچھے ہیں. شہزادی کہاں جا رہی ہے؟ جا کر کے دیکھا ایک ننھی سی قبر کے پاس بیٹھی. ایک ننھی سی قبر کے پاس بیٹھی, ہاتھ رکھ کے آواز دی, اے میری لاڈلی, تجھے تو تمنا تھی, تو بھی اماں اگر چھوٹا سا کپڑا مل جاتا میں سر چھپا لیتی. کبھی یہ کہا کرتی تھی, اور کبھی کہتی تو بھی اماں ہم کو تک کب جائیں گے. اے میری بچی اٹھ, آج دونوں تمنا تیری پوری ہو گئی. یہ تیری چادر ملی ہے, اور اے میری بچی یہ قافلہ وطن جا رہا ہے. اگر نہیں قبر سے آواز آئے, اے بوبی اماں جب تو ہمارا سلام کہیے گا, آپ کا جانا مبارک ہو. جناب زینب گریا کر رہی ہے. پورا قافلہ حسین کی یتیمہ کے لیے رو رہا ہے. جناب زینب بڑی عورتوں کی طرف جو رخصت کرنے کے لیے آئی تھی, اے بیویوں ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہماری امانت ہے, اس کو اکیلا نہ چھوڑ
مسائل اپنے پاس. Yeah,